حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا، فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس قصے کا بیان کیا کہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن مشاطہ فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر اس شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا ہے، رب تو میرا باپ فرعون ہے، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ اس نے شہزادی کو جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ اس پر شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ تو اس نے جواب دیا، ہاں میرا اور تیرے باپ کا سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ شہزادی کو اس بات پہ غصہ آیا، اس نے یہ بات اپنے باپ تک پہنچا دی۔ فرعون کو جب یہ بات معلوم ہوئی وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اسے اپنے دربار میں بلایا اور کہا، کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ لڑکی نے کہا، ہاں میرا تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے اور جب آگ جیسی بالکل ہو جائے تو اس کو اور اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالا جائے اور آخر میں اس کو بھی اس آگ میں ڈالا جائے۔ چنانچہ فرعون کے حکم سے اس کو گرم کیا گیا۔ جب وہ آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا گیا کہ اس کے بچے کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کیا جائے۔ اس نے کہا، بادشاہ میری ایک درخواست ہے، میری منظور کرو۔ تو فرعون نے کہا، بولو۔ تو اس نے کہا، میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی جگہ ڈالا جائے۔ فرعون نے کہا، اچھا تمہاری درخواست پر عمل کیا جائے گا۔ فرعون نے کہا، ویسے بھی کچھ تمہارے حقوق ہمارے ذمے ہیں اس لیے اس کو منظور کیا جاتا ہے۔ فرعون کے حکم پر اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دی گئیں اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئیں۔ پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگ کر دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اس سے بھی گھسیٹا تو اس کی نیک ماں کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو زبان دی اور اس نے بآواز بلند کہا، اماں جان افسوس نہ کرو کیونکہ حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا۔ اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں اس کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا کر مار دیا۔ یا رسول اللہ، یہ خوشبو مہکیں اسی کے جنتی محل سے آ رہی ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ کو کیسا لگا یہ دلکشش واقعہ؟ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔